اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم لا يستوی برابر نہیں ہو سکتے القاعدون بیٹھے رہنے والے، جہاد کے لیے نہ جانے والے، گھر میں بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین مومنین میں سے گھر میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں ہو سکتے، غیر اولی الضرر بغیر عذر کے، بلا کسی عذر گھر میں بیٹھے رہنے والے مومنین برابر نہیں ہو سکتے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے، بلا کسی عذر بیٹھے رہنے والے اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے مؤمنین برابر نہیں ہو سکتے ثواب کے اعتبار سے، بلکہ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہ جانے والوں پر ایک گنا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جنت کا۔ جو جہاد کے لیے نہ جا کر گھر میں بیٹھ گئے ان سے بھی جنت کا وعدہ ہے، وہ بھی جنتی ہیں، جو جہاد کے لیے گئے وہ بھی جنتی ہیں۔ لیکن یہ مقرر عرض کیا جاتا ہے کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو، پیچھے رہ جانے والے، بیٹھے رہ جانے والوں پر فضیلت دی ہے اجر عظیم کے ساتھ، کہ مجاہدین کو بنسبت ان لوگوں کے جو جہاد کے لیے نہیں گئے اجر عظیم ملے گا، جنت دونوں کو ملے گی لیکن اجر عظیم مجاہدین کو ملے گا، اور درجات منہ اللہ کی طرف سے اونچے درجات ملیں گے، ومغفرتاً مغفرت ملے گی، ورحمتاً اور رحمت ملے گی، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ذات ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ جہاد ہر حال میں فرض عین نہیں ہے، بلکہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اگر جہاد ہر حال میں ہر ایک پر فرض عین ہوتا تو جہاد میں نہ جانے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ فرماتے کہ ان کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ آیات جب نازل ہوئی تو یہ جو لفظ غیر اولی الضرر ہے یہ نازل نہیں ہوا تھا، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم۔ تو ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ آیت سنی تو بڑے پریشان ہو گئے۔ غرض صحابہ کرام تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا رویہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بڑی پریشانی کی حالت میں آپ سے سوال کیا کہ ہم تو کسی بھی حالت میں مجاہدین کے برابر ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم تو نابینا ہیں، جہاد میں جا ہی نہیں سکتے، تو جو عذر ہمارا ایسا ہے کہ غیر اختیاری ہے کہ نابینا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اس غیر اختیاری عذر کی وجہ سے ہم جہاد سے پیچھے رہ رہے ہیں، اور اس غیر اختیاری وجہ سے
ہمارا درجہ مجاہدین سے کم ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کا یہ حصہ نازل کیا غیر اولی الضرر۔ یہ آیت کا اتنا ہی حصہ یہ مستقل طور پر نازل ہوا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ اتنا حصہ لے کر آئے غیر اولی الضرر۔ تو قرآن مجید کی اگر سب سے مختصر ترین وحی اگر ہم کہیں تو وہ یہی ہے غیر اولی الضرر۔ تو بہرحال جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، یہ ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ عام حالات میں بھی جو جہاد کرنے والے ہیں ان کا اونچا رتبہ ہے، اور جہاد نہ کرنے والے ان کے رتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن ہر حال میں جہاد فرض عین نہیں ہے۔ جو جہاد نہیں کرتے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہو اور وہ جہنمی ہو، بلکہ اگر وہ جہاد نہ کر کے دوسرے اعمال بجا لا رہے ہیں تو وہ بھی عند اللہ مقبول ہیں اور وہ بھی جنتی ہیں، لیکن مجاہدین کے درجے تک پھر بھی نہیں پہنچ سکتے، کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال اپنا جان لگا کر اور جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور ہر قسم کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اعلاء کلمت اللہ کی خاطر، یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہاں لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جہاد میں نہ جا کر یہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔ تو جہاد اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض عین نہیں ہے، اور یہی شرعی مسئلہ ہے کہ عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر ایک جماعت ایسی ہو مسلمانوں میں کہ جو جہاد میں مصروف ہو تو دوسرے مسلمانوں سے جہاد کا فریضہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر نفیر عام ہو جائے، یعنی امیر المؤمنین عام اعلان کر دے کہ دشمن کے مقابلے میں ہمیں ضرورت ہے اور سب جہاد کے لیے نکلے، تو اس حالت میں پھر ہر ایک پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، اور جو جہاد کے لیے نہ جائے وہ پھر گنہگار ہوتا ہے۔ اور ہر ایک سے مراد یہ ہے کہ وہ مرد جو وہ معذور نہ ہو، نابینا نہ ہو، لولے لنگڑے نہ ہو، اور دوسرا ان کا کوئی عذر نہ ہو جہاد سے ماننے کے لیے، اور مرد ہوں، خواتین پر نہیں، تو اس صورت میں نفیر عام جب ہو جائے تو پھر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں پھر والدین کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کہ جو دوسرے حالات میں تو فرض کفایہ کی صورت میں تو والدین کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، کہ والدین اجازت دیں تب آپ جائیں، نہ دیں تو آپ نہیں جا سکتے۔ ایسی نفیر عام جس کو کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین عام اعلان کر دے کہ جا، تو اس صورت میں پھر فرض عین ہو جاتا۔ اور یا یہ ہے کہ جہاد کے فریضے میں جو جماعت مصروف ہیں، وہ جماعت ان کو ضرورت ہو افراد کی اگر ضرورت ہے، امیر المؤمنین نے نفیر عام نہیں کیا لیکن وہاں جو جماعت محاذ پر ہے انہیں افراد کی اور کمک کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں پھر اس جہاں جہاد ہو رہا ہے اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں وہاں کے رہنے والوں پر جہاد فرض ہو جائے گا۔ اگر وہ کافی ہوں تو باقی سے فرض ساقط ہو جائے گا، وہ کافی نہ ہو تو اس سے ملحقہ علاقے کے جو مسلمان ہیں ان پر فرض ہو جائے گا، اور وہ بھی کافی نہ ہو تو اس طرح پھر پھیلتے پھیلتے پوری دنیا کے مسلمانوں پر فرض ہو جائے گا جہاد۔ لیکن جب تک ایسی صورتحال نہ ہو، عام حالات ہو، تو پھر اس صورت میں جہاد فرض عین نہیں ہے۔ اور ویسے آج کل جس طرح کی اسلامی ریاستیں بنی ہیں، سلطنتیں بنی ہیں، اور ظاہر ہے جہاد وہ اسلامی ریاست کے زیر سایہ ہی کیا جا سکتا ہے، تو جو ریاستیں بنی ہیں اس میں فوج کا ایک پورا محکمہ ہے، اور جس محکمے کو ریاست کی جانب سے تنخواہ ملتی ہے، اور وہ تنخواہ شہریوں کے ٹیکس سے وہ تنخواہ انہیں ملتی ہے، اور وہ اسی فریضے کے لیے ان کا انتخاب ہوا ہوتا ہے، اور عموماً یہ فوج کافی بھی ہوتی ہے، تو اس لیے عام عوام پر جہاد فرض نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں فوج پر ہی فرض ہو جائے گا۔ ہاں
ایسی کوئی صورتحال پیش آ جائے کہ فوج کو ضرورت ہو کہ ہمارے پاس مزید افراد نہیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاد میں اور جنگوں میں صرف لڑنے والوں کی وہ ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اور بھی اس کے علاوہ، اور جیسے آج کل دور چل رہا ہے ٹیکنالوجی کا، کہ اس میں آپ صرف بندوق سے آپ جہاد وہ نہیں کرتے، بلکہ آپ ایک سسٹم کے آگے بیٹھ کر ہی پورا سارا آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس جگہ پر بھی ضرورت ہو سکتی ہے، اور زخمی ہیں ان کے اس کے لیے دیکھ بھال کے لیے ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، اور دوسرے مختلف اسلحے وغیرہ بنانے کے لیے انجینئرز وغیرہ سائنسدانوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو اگر پھر بھی ایسی کوئی صورت پیش آ جاتی ہے، خدا نخواستہ، کہ فوج کم پڑ جاتی ہے، اور پھر سربراہ ریاست یہ اعلان کر لیتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس افراد کی ہمیں ضرورت ہے، تو وہ صورت پھر نفیر عام کی ہوگی اور جہاد پھر فرض عین ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کے لیے پھر یہی ضروری ہے کہ اگر ایسی صورت نہیں ہے، فوج کافی ہی ہو سکتی ہے، اور کسی بھی ممکنہ صورت میں فوج کے علاوہ کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑ سکتی ہے تو پھر ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے ایسی ٹریننگ کا انتظام کر لے بنیادی، کہ جب ایسی کوئی صورتحال ہنگامی صورتحال ہو تو وہاں یہ کچھ کر سکے۔ ورنہ اگر کسی عام شہری کے پاس اگر کوئی بھی ٹریننگ نہ ہو، بلکہ اسلحہ اس نے دیکھا تک نہ ہو، کہ بغیر لائسنس کے وہ لے ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ ایسے مواقع پر کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ تو غرض یہی ہے کہ جہاد یہ فرض کفایہ ہے عام حالات میں، اور خاص حالات میں پھر یہ ہے کہ جہاد جب فرض عین ہو جاتا ہے تو اس کی الگ صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ لیکن عام حالات میں بھی، فرض کفایہ کی صورت میں بھی، جو مجاہدین ہیں ان کا درجہ پھر بہت بلند ہے بنسبت ان کے جو جہاد میں شریک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔